اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس میں بنی اسرائیل سے کہنے میں کچھ تاخیر ہونے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ آپ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہہ دیں، تو یا تو آپ ان سے کہہ دیجئے یا پھر میں ہی ان سے کہہ دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ مجھے حکم دیا گیا تھا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے مجھ سے سبقت کی تو کہیں میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں یا کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب وہ خوب بھر گئے اور جمع ہو گئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کی تاکید کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص صرف اپنے سونے چاندی کے مال سے ایک غلام خریدے اور اسے بتا دے کہ دیکھ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو کام کرنا اور اجرت مجھے دیتے رہنا۔ وہ کام تو کرے مگر اجرت اپنے آقا کے بجائے کسی اور شخص کو دے دے، بھلا تم میں سے یہ کون پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تک نماز میں رہو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص ہو جس کے پاس تھیلی ہو جس میں مشک ہو اور ہر شخص کو اس کی خوشبو اچھی معلوم ہوتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے ہوں اور اس کی گردن مارنے کے لیے اسے لے جا رہا ہو، اور وہ کہے کہ میں اپنی جان کے عوض تھوڑا اور بہت جو کچھ میرے پاس ہے سب دے دیتا ہوں، اور اس طرح فدیہ دے کر ان سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں ذکر اللہ کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا ہو، یہاں تک کہ یہ شخص دوڑتے دوڑتے کسی مضبوط قلعے کے اندر آ جائے اور اس میں آ کر اپنی جان کو دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی طرح بھی اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا۔